آلہ وصحبہ وعلا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور جو ڈسکشن ہے وہ ریوالو اراؤنڈ کرے گا ان ریمارکس کے، ان تبصروں کے، جو ان اذیت ناک تبصروں کے جو عموماً تمام مذہبی لوگوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو آئے دن سننے کو ملتے ہیں. وہ تبصرے کیا ہیں؟ Why do you talk about religion all the time? Like, what is the problem with you that you keep talking? You bring religion in every conversation. You bring Islam in every conversation. This is a big problem. کیوں ہر وقت دین کی بات؟ کیا تمہیں کچھ اور آتا نہیں ہے؟ یا اتنے تنگ نظر ہو، یا اتنے تم کم علم اور جاہل ہو کہ بس تمہیں اس کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں؟ کیوں؟ واٹ از دا نیڈ فار ریلیجن؟ کیا ضرورت ہے؟ اٹس این آبسولیٹ تھنگ آلریڈی. یہ تو ایک پرانے قصے کہانیاں، اور یہ آبسولیٹ مطلب جو چیز بالکل گزر چکی، یہ تو وہ ہیں. واٹ از دا نیڈ فار ریلیجن؟ دیر از نو نیڈ in 21st century. We are in 21st century. تو اس طرح کے تبصرے، اور یہ تو like this is just a tip, this is just the tip of an iceberg. اور ہم سب کو معلوم ہے، کبھی نہ کبھی ہم نے خود ایکسپیرینس کیے ہیں یا لوگوں کے بارے میں دوسرے افراد کو کہتے ہوئے سنا ہے. یہ تمام تبصرے، تانے، تمام طعن و تشنیع، یہ سارے ڈیروگیٹری ریمارکس، یہ ساری چیزیں. تو like this is everywhere and this is increasing with time. جیسے جیسے obviously ہم 21st century میں آگے بڑھیں گے، اور you know this is an AI revolution، اور یہ ہلکے ہلکے کر کے یہ چیزیں صرف بڑھیں گی، صرف بڑھیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود الغریب کما بدا، کہ اسلام اجنبی شروع ہوا تھا. مطلب جب اسلام آیا تو بڑا اجنبی سا تھا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا یہ عجیب باتیں ہیں. پھر اسلام کے غلبے کا وقت آیا، ہماری سویلائزیشنز، کنگڈمز، پوری سویلائزیشنز اور امپائرز، پورے سوشل اسٹرکچرز، ہمارے علمی ڈسپلنز، اسپریچولیٹی، تمام چیزوں کا غلبہ ہو گیا. لیکن ہوتے ہوتے اب وقت یہاں تک آیا ہے، اور اب یہ چیزیں جو مزید بڑھیں گی کہ اسلام اجنبی شروع ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَدَقْتَ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا. جس طرح سے یہ شروع ہوا تھا، جس طرح یہ سٹارٹ ہوا تھا، یہ وہیں لوٹ جائے گا. یہ بڑا ایک اجنبی چیز بن جائے گی، جو بہت like some sort of thorn in cultural settings. مطلب like to some culturally deplete معاذ اللہ. تو اس طرح سے یہ تمام مذاہب کا ہے. یہ اب دن پہ دن جس طرح ہم 21st سینچری میں آگے بڑھ رہے ہیں، چیزیں آبسولیٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ چیزیں کب فیس کرنی پڑتی ہیں؟ سب سے پہلے تو مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں نقل فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ کرا، میں نے اپنی ڈائریکشن اس طرف کر لی. کس طرف؟ اس کی طرف جس نے پیدا کرا تمام آسمانوں کو اور زمینوں کو. حنیفہ، حنیفہ is something upright, something which is close to your nature and innate disposition، جس کو فطرت بولتے ہیں، جو فطرت سے قریب تر ہے، بلکہ قریب ترین ہے. وہ جو پاتھ ہے اس کو بولتے ہیں حنیفہ. تو حنیفہ مطلب اپرائٹ. وما انا من المشرکین، اور بے شک میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، مشرکین میں سے نہیں ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنی کاوشوں سے، اپنی محنتوں سے
اپنے ریزن اپنے ریشیوسینیشن سے پہنچے کہاں تک؟ اللہ تک. اس کے بعد ان کے اوپر وہی نازل ہوئی. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پہلے انہوں نے چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، پھر ستاروں کی نفی، سورج کی نفی، چاند کی نفی، اور آخر میں انی وجہت وجہی للذی، اس کی طرف رخ کرتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں یہ تمام چیزیں ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فطرت سے، خالص فطرت سے اللہ تک پہنچے. اسی طرح سے آج جو لوگ ہیں، جو لوگ چاہے آپ اس کو ایبسولوٹ ریالٹی کہیں یا پھر حقیقت مطلقہ کہیں، جو بالآخر فائنلی اسلام کی شکل میں ظاہر ہوا، جو تدریجاً آتا رہا دیگر انبیاء کے ذریعے، لیکن اس کا وہ فائنلائز ہوا اسلام کی صورت میں. اس کی تکمیل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے جو دین اب چن لیا ہے، دین حنیف، وہ اسلام ہے. بتدریج آتے گئے، ریولیشنز آتی گئیں، وحی یا شروطی یا جو بھی آپ کہیں، اور پھر وہ فائنلائز ہو گیا اسلام پر. تو اب جو بھی انسان حقیقت مطلقہ تک پہنچنے کی جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، تو وہ اپنے تمام تر ریشیوسینیشن کے بعد، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کھنگالنے کے بعد وہ کچھ نتائج تک پہنچے گا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو انسان اتنی محنت، اتنی جد و جہد کے بعد کہیں کنی کنکلوژنز تک پہنچے، کہ اپنے ریشیوسینیشن کے نتیجے میں کسی کنکلوژنز تک پہنچے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو کنکلوژنز ہیں وہ اس کی پوری شخصیت کو متاثر نہ کر دیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ ایک ڈیٹیچ تھنگ بن کے رہ جائے، لائک سم تھنگ ویری ڈیٹیچ ٹو می؟ لائک آج کل تو یہ ہے نا کہ ریلیجن از سم تھنگ لائک ویری ڈیٹیچ، سم تھنگ وچ از ریلیگیٹڈ ٹو synagogues or mosque or church, something very very far, very detached from me. تو یہ ممکن ہی نہیں، عقلاً یہ ممکن نہیں کہ جو انسان اس قدر جد و جہد کے بعد کسی ریلیجن تک پہنچے اور اسلام تک پہنچے یا کسی حقیقت تک پہنچے، تو وہ اس کی دعوت پیش نہ کرے، اور یہ چیز اس کی شخصیت میں، اس کی پوری شخصیت اس چیز کی گواہی نہ دے. تو جب یہ ہوگا، کوئی انسان پہنچا، اور ہم میں سے اکثریت آبویسلی ہمیں تو وی ہیو انہیریٹڈ اسلام، لیکن جو لوگ اس تگ و دو میں لگتے ہیں، چاہے آپ مطلب آج کی ٹرمینالوجیز میں ان کو میٹافیزیشینز کہیں یا جو بھی ایکس وائی زی، تو وہ ضرور وہ لوگ اس بات کی کوشش کریں گے کہ یہ جو خزانہ ہم نے دریافت کیا ہے اس کو دوسرے بھی کریں. تو اس کے بعد نوبت آئے گی، مرحلہ آئے گا دعوت کا. چلیے دعوت کو ایک براڈر ٹرمز میں نہ لیں، لائک آئی ایم گوئنگ آؤٹ اینڈ کالنگ پیپل ٹو سم تھنگ. دعوت اگر ہم تھوڑے کلوز سینس میں بھی لیں، کہ مطلب اپنے گھر والوں کو دعوت، کم سے کم یہ تو انسان کرے گا، اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونس کو. تو اب یہ مرحلہ پیش آتا ہے کہ why do you have to bring religion in everything, in every conversation, in every setting, in every function, in every program, in every speech? What is the problem? تو اب یہ تان و تشنی کی نوبت آتی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ چیزیں اب دن بہ دن بڑھیں گی، تو عموماً مسلمانوں کو جو یہ دعوت نہ بھی کریں، ان کو بھی یہ باتیں سننی پڑتی ہیں کہ تم ملا ہو اور تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، 1400 سال پرانا بوجھ معاذ اللہ یہ اپنے اوپر اٹھائے پھر رہے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تمام باتیں تو عموماً مسلمانوں کو بھی سننی پڑتی ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں کو جو ینگسٹرز ہیں، جو ابھی ابھی جنہوں نے اسلام سیکھا اور ان کے اندر یہ چاہت پیدا ہوئی کہ ہم بھی اسلام کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. لائک ینگسٹرز ہو آر سیریس اینڈ سنسیئر، یہ ان کے لیے زیادہ بڑا کنسرن ہے یہ تمام باتیں. کیوں؟ کیونکہ ایک بچے کا یا ایک ٹین ایجر کا یا ایک ینگسٹر کا بہت ہی زیادہ امپریشنیبل مائنڈ ہوتا ہے. مطلب جو بات آپ اس کو کہہ دیں گے وہ اس کے ساتھ رہے گی، تا دیر وہ اس کے ساتھ رہے گی. تو ایسی صورتحال میں اتنی تلخ باتیں جب سننے کو ملیں، اور وہ اپنے کلیگ سے یہ سنیں that what you are talking about is very uncool، اور اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، یہ سب باتیں، مطلب یہ سب باتیں these are not acceptable، یہ قابل قبول نہیں ہے. تو
اس کا بہت زبردست منفی اثر جو پڑتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو اسی خود اس شک و شبے میں شک و شبے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ واقعی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، یا پھر ایک نتیجہ ایک رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا مکہ المکرمہ میں، تو کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک تو پرسیکیوشن ہو گیا کہ مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، یا پھر ٹارچر کر رہے ہیں، سوشل ٹائز کٹ کر دی، قطع رحمی، یہ تمام چیزیں۔ لیکن اس کے علاوہ جب یہ سب چیزیں ناکام ہوئی تو انہوں نے جو ہتھ کنڈا اور جو ٹیکنیک اپنائی ان لوگوں کو، صحابہ کو، محمد رسول اللہ والذین معہ کو روکنے کے لیے، وہ تھی ٹو کل این اٹمپٹ ٹو کل دیئر ول، کہ ان لوگوں کی ول کو مار دو۔ اور ول کو کس طرح مار دو؟ ول ماری جائے گی جب ہم ان کو کہیں گے کہ یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو مطلب معاذ اللہ ان کے تو دماغ پھر گئے ہیں، اور نہ اب ان کو کچھ اپنے آگے کی چیزیں نظر آتی ہیں، نہ اپنے لوگ ان کو نظر آتے ہیں، نہ اپنے خاندان، اپنی سوسائٹی نظر آتی ہے، اور یہ تو جادوگر ہیں، یا ان کے اوپر جادو ہو گیا، یا جنات کا اثر ہو گیا، اور یہ تمام طرح کی باتیں آپ سب کو بخوبی معلوم ہے۔ تو دس واز این اٹمپٹ، یہ ایک کوشش تھی کہ ان کی جو ول پاور ہے، ان کی جو ول ہے اس کو ہی کل کر دیں گے۔ اگر محمد رسول اللہ کی ول کو کل کر دیں گے معاذ اللہ، جو کہ کبھی ممکن نہ تھا، تو یہ سبھی لوگ پھر بیٹھ جائیں گے۔ تو سائیکولوجیکل افیکٹ اور سائیکولوجیکل جو امپیکٹ ہوتا ہے، جو نفسیاتی اثر ہوتا ہے، وہ جسمانی اثر سے کہیں زیادہ اذیت ناک اور ڈسکریجنگ ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ کسی کو ماریں گے تو ہو سکتا ہے وہ زخم بھر جائے، وہ بھول جائے انسان اور دوبارہ اپنے کام میں لگ جائے، لیکن جو زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں تو وہ تو پھر لائک دے اسٹے ود دیٹ پرسن، وہ تو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، مطلب ان کا اثر کبھی کم نہیں، مطلب کم ہو جاتا ہے، لیکن جو زبان سے نکلے ہوئے جو تیر ہوتے ہیں وہ دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری مثال سیرت سے ایک یہ ہے کہ جب بیعت عقبہ ثانیہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جانے لگے، اور جب مدینہ ہجرت کا وقت قریب آیا، تو آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیعتیں کری۔ ایک تو بیعت عقبہ اولا، عقبہ، اور ایک بیعت عقبہ ثانیہ، پہلی اور دوسری۔ تو بیعت عقبہ ثانیہ میں جو 6 نکات ہیں، مطلب جو 6 پوائنٹس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب آپ نے اپنی ایلیجینس ان سے جو پلیج لی، اس میں 6 پوائنٹس تھے۔ تو 5 پوائنٹس میں آپ دیکھیں گے کہ دے آر فزیکل اینڈ ٹینجیبل، کہ تم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈیفینڈ کرو گے۔ از وائس بریکنگ؟ آواز کٹ رہی ہے؟ کوئی پلیز کنفرم کر دیں، اٹس گڈ۔ تو ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اگر مجھ پہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی پریشانی آتی ہے تو مجھے ڈیفینڈ کرو گے۔ اور اس طرح سے وہ 5 باتیں جو تھیں وہ سب جو ہے فزیکل تھیں، لیکن ایک آخری بات کہ تم صدقتا، مطلب یہ کتنی گہری بات ہے اگر اس کو سمجھا جائے، کہ تم ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرو گے۔ دس از دس از دا ڈیپسٹ آف آل، یہ سب سے گہری بات ہے ان 6 نکات میں، کہ تم ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرو۔ کیونکہ اگر انسان ان سب منزلوں کو سر کر بھی لے، کہ اس نے مار بھی کھا لی، اپنا مال بھی خرچ کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ بھی کر دیا، اب یہ جو مرحلہ ہوتا ہے کہ ملامت، کہ تم تو پاگل ہو گئے اور اس طرح کی باتیں، کہ تم کن کے پیچھے لگ گئے، یہ مرحلہ سب سے کٹھن ہوتا ہے۔ جو اس میں پار ہو گئے وہ انشاءاللہ پار ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ملامت کرنے والوں کی، جو تمہیں کریٹیسائز کریں گے، ان کی کریٹیسزم سے نہیں ڈرو گے، ان کی کریٹیسزم سے پیچھے نہیں ہٹ جاؤ گے، اس مشن کو نہیں چھوڑ دو گے۔ تو سائیکولوجیکل جو امپیکٹ ہوتا ہے، جو نفسیاتی جو اثر ہوتا ہے، وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ اگر انسان اس میں ثابت قدم رہ گیا، اس میں ڈٹا رہا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی اور دوسری
दूसरा इम्तिहान उसको डगमगा नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। तो इसके बाद कि अच्छा हाँ, ये तो मैंने अमूमन लोगों की बात करी या फिर यंग स्टूडेंट्स, और ये भी सुनने को मिलता है कि मिसाल के तौर पे किसी का मेडिसिन का बैकग्राउंड है, किसी का साइकोलॉजी का है, किसी का लॉ का है, मतलब कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई लॉयर है। तो इस तरह से उनको क्या सुनने को मिलता है कि यू शुड टॉक, मतलब डॉक्टर को ये सुनने को मिलेगा जाहिर है कि यू शुड रादर टॉक अबाउट मेडिसिन, कि तुम्हारा जो फील्ड है, तुम्हारा जो जॉनरा है और तुम्हारा जो मैदान है वो है कि तुम अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ, प्रैक्टिस को एक्सपेंड करो, लोगों का इलाज करो, ना कि इन चीजों में दखल अंदाजी दो, ना कि तुम रिलीजन की दावत पेश करने में और रिलीजन की तशरीह करने में लग जाओ। इसी तरह से कोई लॉयर है तो उसको कहा जाएगा कि तुम लॉ पर तवज्जो दो, ना कि इन चीजों पर। और इसी तरह से ये भी लाइक दिस इज वे, अगर कोई लिटरेचर के बैकग्राउंड से आता है तो ही विल बी क्रिटिसाइज्ड फॉर, उसे क्रिटिसाइज किया जाएगा, उसकी मलामत की जाएगी कि उसने इस्लाम को एज इफ ये कोई बहुत अलग चीज थी, बहुत कोई डिटैच, बहुत बहुत फार फार फैश चीज थी, उसने इस्लाम को और साइकोलॉजी या लिटरेचर को खिल्त मिल्त कर दिया। ये तमाम तरह की बातें, एंड इट नेवर एंड्स, इट नेवर एंड्स, ये कभी खत्म ना होने वाली बातें हैं। अच्छा, एग्जाम किसको किया जाता है? जो मदरसे के फारिग तहसील हैं, उलमा, हुफ्फाज, हुफ्फाज और कुर्रा भी नहीं बल्कि मुफ्तियान और उलमा हैं, मौलवी हजरात, इन सबको एग्जाम किया जाता है कि ठीक है इन्हें करने दो ये सब बातें, मतलब ये इनकी फील्ड है, करने दो। लेकिन वो एग्जामेशन भी बहुत डेरोगेटरी होता है कि ये तो मुल्ला है, इनको तो कुछ और सूझता नहीं, इनको कुछ और आता जाता नहीं, तो अब ये यही बात करेंगे जाहिर है, और ये क्या बात कर, और ये बात कर भी कैसे। तो बहुत ही ज्यादा एक यू नो एक दिल आजारी के साथ, डेरोगेटरी रिमार्क के साथ, लुक डाउन अपॉन करते हुए उनको भी डिसरिगार्ड कर, मतलब उनको इस इन क्रिटिसिज्म से तो एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है कि चलो तुम कर सकते हो, बात कर लो तुम, लेकिन इट्स स्टिल कंसीडर्ड वेरी अनसोशल, कि मतलब ये तो हर वक्त यही बातें करते हैं। तो इन तमाम तर बातों के बाद, और जाहिर है ये हम में से सबके कभी ना कभी, या कॉलिंग डेरोगेटरीज स्टिल लेस, हम में से सभी ने ये चीजें कभी ना कभी फेस की हैं, एंड दीज आर इनएविटेबल, इनसे बचा नहीं जा सकता। और अलमिया ये कि एक बैराज है, कांस्टेंट बैराज और कांस्टेंट अटैक्स और हमले हैं ट्रेडिशनल साइड की तरफ से, मतलब एक है नॉन ट्रेडिशनल साइड की तरफ से, ये सब जो मैंने आपके सामने अर्ज करे। दूसरे हमले हैं ट्रेडिशनल साइड्स की तरफ से। ट्रेडिशनल साइड जो हमारे रिवायती तबकात हैं, कि ये दीन की बात करेंगे, दीन की बात तो हमारा प्रेरोगेटिव है कि हम दीन की बात करें। जो मदरसे के फारिग तहसील हैं, इनकी क्या हैसियत और इनका क्या, इनके पास क्या सनद है, इन्होंने किस उस्ताद से पढ़ा है कि, और मतलब किस बुनियाद पर ये दीन की बातें कर रहे हैं ये जो लोग हैं जो नई उम्र के। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया। अलबत्ता ये जरूर है कि जो रिवायती तबकात हैं उनकी ये कहने की भी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि देखा ये जाता है और देखा गया है सोशल मीडिया के आने से कि एवरीवन, लाइक एवरी टॉम डिक एंड हैरी, सब मतलब जिसको, मतलब आई एम नॉट इंसल्टिंग समवन, लेकिन जिसको कुछ नहीं आता या जिसको कम आता है वो बात करने मतलब आ गए। तो दिस इज रादर काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब आई एम नॉट इंसल्टिंग समवन, करनी चाहिए, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि बात करने से पहले एक सॉलिड बेस हो, इल्म हो। और हरगिज इस बात को इम्फेसाइज करना चाहिए कि हरगिज इल्म हासिल करने के लिए या दीन की बात अगर किसी का करने का इरादा है, हरगिज उसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो मदरसे जाए। मदरसे जाना कोई लाजिम नहीं, सनद होना कोई लाजिम नहीं, क्योंकि आपको कोई फतावा नहीं देना। मतलब आपको अगर कोई आयत कन्वे करनी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान की कोई आयत, कुरान को समझना है, समझाना है, उसके लिए हरगिज ये लाजिम नहीं, मतलब इट माइट बी प्रेफर्ड, मतलब ये अच्छा हो सकता है लेकिन लाजिम नहीं कि मदरसे जाया जाए। उसके बगैर भी ये इल्म हासिल हो सकता है। कंडीशंस ऑब्वियसली ये होनी चाहिए कि उसके जो रिसोर्सेज हैं वो ठीक हों, वो मुस्तनद हों, जराए जो हैं वो मुस्तनद हों।
تو اس کے بعد المیہ یہ کہ یہ بیراج دونوں طرف سے ہے، بلکہ دونوں طرف سے بھی نہیں، دوسرے جیسے گھر والوں کی طرف سے یا ہر طرف سے، نان مسلمس کی طرف سے، مسلمس کی طرف سے، مسلم کہیں مطلب مسلمان کہیں گے کہ کیا تم ملا بن گئے، ہر وقت کی باتیں، ہر وقت کی، ارے یار بعد میں بات کریں گے، اس طرح کی باتیں. اور ہندو ظاہر ہے، نان مسلمس جو ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو دیس پیپل آر ڈیڈ، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو اٹس لائک اے، اٹس ناٹ اے ٹسل، اٹس ناؤ اے فور پرونگ اٹیک، مطلب ایک حملہ ہے جو چاروں طرف سے ہو رہا ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اس بات کا کرنا کتنا ضروری ہے، اس بات کو ایڈریس کرنا، جب ایک انسان پر، ایک انسان کی نفسیات پر چاروں طرف سے اس قدر تیز حملہ ہوگا، تو وہ کہاں تک وہ ثابت قدم رہ سکے گا. لیکن دیکھا ہی جاتا ہے انفارچونیٹلی کہ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. تو دس از ویری لائک سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس کہ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، جبکہ بہت اشد ضرورت ہے دور حاضر میں کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے. اور مطلب کیوں، مطلب وہ اس کو ایک یو نو ایک اس کو انڈر پن کیا جائے، اس کو ایک بیس اور اس کو ایک اساس پرووائڈ کی جائے. تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ کیوں، وائی ریلیجن، وائی ریلیجن. اب میں آپ کی لوگوں کی توجہ چاہوں گا. یس، کسی نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے وے آف ایڈریسنگ میں پرابلم ہو. ڈیفینیٹلی، مطلب بالکل یہ نہ سمجھیں مجھ سمیت، مذہبی لوگ مجھ سمیت، کہ وہ کوئی بہت، مطلب کوئی بہت وہ دے آر فری فرام اینی بلیم، دے آر ناٹ فری فرام اینی بلیم. کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تمام طرح کے جو بلیم ہیں اور ہمارے سر پہ کوئی الزام نہیں آتا. نیوٹرل جو لوگ ہیں اس دنیا میں، ظاہر ہے 8 بلین پیپل آن دا گلوب رائٹ ناؤ، مور دین 8 بلین، تو اس میں بہت بڑا طبقہ ہے نیوٹرل ہے. تو نیوٹرل طبقے کو دین سے، چلو اگر ہم بالعموم بات کریں تو مذہب سے، اور بالخصوص ہم بات کریں گے تو اسلام سے متنفر کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا الزام اگر کسی پر آتا ہے تو وہ مسلمانوں پر. Like, اگر نیوٹرل طبقات کو متنفر کرنے کا اور ایلینیٹ کرنے کا ریلیجن سے اور اسلام سے اور ہائر ٹروتھ سے اگر کسی کے سر پہ ذمہ ہے اور کسی کے سر پہ اس کا جرم کا بوجھ ہے، تو وہ مسلمانوں کے سر پہ ہے، عوام کے بھی. اور یہاں بہت سارے لوگ چوک جاتے ہیں کہ خواص کو ایگزمپٹ کر دیتے ہیں، اور خواص کے بھی، بلکہ خواص کے زیادہ جو ہمارے طبقات ہیں، علمی طبقات ہیں، ان کے سر پہ بوجھ ہے لوگوں کو، انسانوں کو اللہ کے دین سے متنفر کرنے کا. اور اگر اب بھی نہ جاگے تو قافلہ تو لٹ چکا، لیکن اب بھی اگر ہوش نہ کیا اور لٹے ہوئے قافلے کو واپس جٹانے کی کوشش نہ کری، تو ان لوگوں کو ڈر ہے، اندیشہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دینا بھاری پڑ جائے. تو وائی ریلیجن، تو اب میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ وائی ریلیجن، لائک وی ول ٹاک اباؤٹ لائف ناؤ، کہ زندگی کیا ہے. بچھونے سے، کریڈل سے لے کر قبر تک کا انسان کا جو سفر ہے وہ کن چیزوں میں بیتتا ہے؟ دنیاوی کامیابی، لوگوں کو خوش کرنا، تعلقات کو نبھانا جو کہ بہت اچھا ہے، اور کریئر میں ترقی کرنا، ایک ویل سیٹل ہو جانا، فیملی اسٹارٹ کرنا، بچوں کو پالنا، اور سوشلائز کرنا، ان سب چیزوں میں. بٹ دا انفارچونیٹ فیکٹ از، بدقسمتی سے اگر آپ ان تمام چیزوں کا کریٹیکلی جائزہ لیں ایگزسٹینشلی، کہ کیا واقعی ان چیزوں میں اتنا میننگ ہے، کیا واقعی ان چیزوں کی اتنی وقعت ہے، اتنا میننگ ہے
इनमें इतना इन इतना सब्सटेंस और पर्पस है कि हम पूरी अपनी जिंदगी इनके साथ अटैच कर दी। तो व्हेन वी एनालाइज डीप डाउन, और जैसा कि एनालाइज किया एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स ने, जैसा कि वॉइस इज ब्रेकिंग, एक बार आप में से कोई बता दें कि क्या वाकई वॉइस ब्रेक कर रही है? यस। जी मुझे भी हो रही थी, बीच में ब्रेक हो गई। क्या अब बेहतर है? अब बेहतर है? जी अभी अच्छा अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह मैं। तो अगर हम जायजा लें इन तमाम अफेयर्स का, जैसा कि जायजा लिया फिलोसोफर्स ने ओवर टाइम, और फिलोसोफर्स ने ही नहीं, आप देखें, आप गौतम बुद्धा से शुरू करें, बल्कि और पहले से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन अगर आप गौतम बुद्धा से स्टार्ट करें तो वो कहते हैं सर्वम दुखम, कि तमाम चीजें दुख ही दुख हैं, तमाम चीजें दुख ही दुख हैं। इस दुनिया में खुशी तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, और जो खुशी ना होने के बराबर है वो भी वो है जो इंसान ने अपने लिए बना ली है। अगर उनको भी एनालाइज किया जाए, अगर उनको भी एक माइक्रोस्कोप लेकर उनको जांचा परखा जाए और उनके अंदर गौताजनी की जाए, तो मालूम होगा कि वो भी वाकईतन कोई खुशी नहीं है। क्योंकि क्या खुशी, अगर एक खुशी आती है और अगले ही लम्हे वो रुखसत हो जाती है, इतने फ्लीटिंग प्लेजर्स हैं। तो चाहे आप गौतम बुद्धा से स्टार्ट करें या किसी और से स्टार्ट करें, और फिर आप आए एक फिलोसॉफिकल पेसिमिज्म, ये एक मूवमेंट थी फिलोसोफर्स की, जो इन नताइज तक पहुंचे कि ये दुनिया असल में देर इज नो पर्पज हेयर, यहाँ कोई मकसद नहीं है, कोई खुशी नहीं है। यहाँ जीने का सबसे बड़ा मकसद, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद उसकी मौत है। इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद और सबसे जरूरी काम जो उसको करना है वो उसकी मौत है। और मौत ही सबसे ज्यादा खुशी का पल है, क्योंकि मौत से पहले तो सिर्फ गम है, दुख है, तकलीफ तकालीफ हैं, जहनी परेशानियां हैं, गम हैं। तो फिलोसॉफिकल पेसिमिज्म में, और जैसा कि आपको मालूम ही है कि अब जो ये मॉडर्न फिलोसफीज हैं, मतलब लास्ट सेंचुरी की जो फिलोसफीज पे अगर आप उनका एक जायजा लें, एग्जिस्टेंशियलिज्म हो या एब्सर्डिज्म हो, या जितने भी फिलोसोफर आप एल्बर्ट कैमू, डॉस्टोवस्की, काफ्का, सार्ट्रे, जितने भी लोगों को आप पढ़ लें, जितने भी लोगों को पढ़ लें और इन पूरी मूवमेंट्स का जायजा ले लें, तो आप जिंदगी से सिर्फ मुतनफ मतलब यू विल बी डिsillusioned इन लाइफ। इनको पढ़ना एक बहुत ही खतरनाक सौदा है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ये हकीकत वाजे नहीं थी, हमेशा से थी, हमेशा से इंसान ऐसा ही सोचता आया है, लेकिन इन लोगों ने मजीद इस हकीकत को बहुत ज्यादा वाजे कर दिया कि तमाम चीजें दुख ही दुख हैं, देर इज नो पर्पस। कोई खुशी का इंसान काम करता है, कोई, लेकिन आप सोचें कि कोई खुशी का काम हटा दिया जाए और इंसान अगर ये सोचे कि मुझे कोई करियर नहीं बनाना आगे, यू you नो know, किसी की कोई खिदमत नहीं करनी, अगर वो अपने आप में रहे, तो व्हाट इज रिमेनिंग, क्या बचता है? देर इज ए वॉइड, एक खालीपन। तो ये लोग कहते हैं कि वो खालीपन ही असल है, वो खालीपन जो इंसान के अंदर बचता है, अगर अब इंसान अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से हटा दे, तो वो एक खालीपन है जो इंसान के अंदर बचता है, एंड देर इज नो एस्केप फ्रॉम इट। और उससे कोई फरार नहीं, वो जो खालीपन है उससे कोई फरार नहीं। मतलब आप कितना ही कोशिश कर लें, कितना ही मीनिंग तलाश कर लें, लेकिन वो खालीपन बिल आखिर मिड लाइफ क्राइसिस की सूरत में या फिर किसी भी क्राइसिस की सूरत में, क्राइसिस तो इंसान को किसी भी उम्र में आ सकता है, तो वो आपके सामने वाजे हो ही जाएगा। तो इन सब लोगों ने ये वाजे करा। तो ये तो आप पूरी इंसानी हिस्ट्री पर नजर डालें, तो मेजॉरिटी इंटेलेक्चुअल्स सबका यही मानना है, मतलब इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर इंसान को कुछ नहीं पता तो वो खुश है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, द लैडर्स ऑफ इंटेलेक्ट, तो ये इंसान को बिल्कुल जाहिर है कॉन्शियस बना देंगी ये सारी चीजें।
لیکن یہ راستہ ہے دکھ کی طرف. تو اگر اتنا دکھ ہے، اور احمد جاوید صاحب کہتے ہیں، حضرت احمد جاوید صاحب، بہت زبردست کوٹیشن ہے کہ ہر لذت کی انتہا، ہر لذت کی انتہا، وہ اردو کا کیا لفظ ہے، ڈس ایلیوژنمنٹ ہے. ہاں، ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے. ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے. اور یہ تو میرے خیال سے مارکس ایریلیس نے بھی اس طرح کی کوئی بات کہی ہے کہ when you give an overdose of pleasure، جب آپ پلیجرز کی اور خوشیوں کی ایک اوور ڈوز انسان کو دیتے ہیں، اور جب پلیجر ایک حد سے اوپر بڑھ جاتا ہے تو اٹ بیکمس اے ٹارچر، اٹ بیکمس اے ٹارچر. تو ٹھیک ہے، اب اتنی پریشانیاں ہیں، اتنا وائڈ، اتنا خالی پن ہے، تو اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہے ذات باری تعالی. حقیقت ہے حقیقت مطلقہ. آپ اس کو کسی بھی نام سے پکاریں، حقیقت ہے نروان. بدھسٹ کہیں گے کہ وہ نروان ہے. حقیقت موکش ہے. حقیقت پرائمورڈیل ٹروتھ ہے. حقیقت مطلقہ ہے. بہت سارے نام ہیں الگ الگ ٹریڈیشنز میں، الگ الگ سویلائزیشنز میں. لیکن اب ہمارے آگے کوشچن یہ ہے کہ اس پرائمورڈیل ٹروتھ تک جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، ہر پلیجر غم پر ختم ہوتا ہے، تو پھر آخر مطلب کیا حقیقت ہے؟ کیا چیز ایسی ہے کہ جس کے لیے بھاگ دوڑ کی جائے، جد و جہد کی جائے، جس کے لیے خون پسینہ خرچ ہو؟ تو وہ چیز حقیقت مطلقہ ہے. لیکن انسان اب حقیقت مطلقہ تک کیسے پہنچے؟ یہ تو ایک بہت ایبسٹریکٹ، ایک بہت مبہم سی بات ہو گئی کہ حقیقت مطلقہ ہے، پرائمورڈیل ٹروتھ ہے، ٹرانسینڈنس ہے. لیکن یہ تو ایک بہت ہی ایبسٹریکٹ مبہم بات ہو گئی. اب تو ریلیجن کی ضرورت اس لیے ہے، اب میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا، ریلیجن کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہر انسان اس حقیقت مطلقہ، اس میٹافزیکل ٹروتھ تک پہنچنا افورڈ نہیں کر سکتا. ہر انسان کے بس کی بات نہیں، بلکہ انسانوں کی اکثریت، زیادہ تر انسان جو اب تک آئے ہیں اور اب دنیا میں ہیں، ان کے بس کی یہ بات ہی نہیں. ان کو انٹلیکچوئل فیکلٹی اتنی دی ہی نہیں گئی کہ وہ اس حقیقت مطلقہ تک پہنچے. تو اگر ان کو اتنی فیکلٹی دی نہیں گئی تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ظلم نہیں ہوا کہ ان کو اتنی فیکلٹی بھی نہیں دی، اتنی صلاحیت بھی نہیں دی کہ وہ وہاں تک پہنچ سکیں، ان ایبسٹریکٹ ریالٹیز تک، ان مبہم حقائق تک پہنچ سکیں، اور یہ کہہ بھی دیا کہ تمہاری زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، یہ دکھا بھی دیا. اور لیکن اس اتنی فیکلٹی، اتنی عقل انسان میں رکھی نہیں میجورٹی میں، اکثریت میں، کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے. تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اگر ایسا ہوا تو انسانوں کی اکثریت، بلکہ تمام انسان لگ بھگ، کچھ مٹھی بھر لوگوں کو چھوڑ کر، وہ تو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. یہاں آتا ہے ریلیجن. ریلیجن اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ جو حقائق ہیں، ہر انسان کے بس کی یہ بات ہی نہیں، ہر انسان کی یہ کپ آف ٹی ہے ہی نہیں کہ وہ ان تک خود اپنی فطرت سے پہنچ سکے، ان تک رسائی حاصل کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ الہادی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت انصاف ہے. اللہ تعالیٰ جسٹ ہے، العدل. العدل، اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے، اس کی صفت ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر ایک انسان تک، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی کلچر میں ہو، اس کی چاہے وہ بیچارہ مطلب تھوڑا اس کی فیکلٹیز اتنی ڈیولپڈ نہیں ہے، کن ذہن ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، جہل کے اندھیروں میں ہے، ہر اس انسان تک اس حقیقت کو، ہر اس انسان مطلب ہر اس انسان کو اس حقیقت سے آشنا کرا دیں، اور ہر اس حقیقت سے فیملیئر کرا دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا مظہر ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا ایک ضروری جز ہے. کیونکہ ظاہر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، کہ اگر یہ نہیں تو پھر انسانوں کی اکثریت گمراہی میں ہے، کیونکہ وہ ان حقائق کو نہیں سمجھ سکتی. لیکن ریلیجن کین ٹچ اے ہیومن سول. جو مذہب ہے وہ انسان کی سول کو، انسان کی روح کو، انسان کے دماغ کو اور انسان کے دل کو ٹچ کر سکتا ہے. اور اس کی وہ اتنا ایک اسٹرکچرڈ ہے
وہ اتنا ایک کوہیرنٹ ورلڈ ویو ہے، وہ آلریڈی ڈیولپڈ ہے، اور اس کو ڈیولپ کس نے کرا؟ انبیاء نے، اور انبیاء کے بعد آنے والوں نے. تو وہ آلریڈی اتنا ڈیولپڈ ایک اسٹرکچر، ایک اتنا سسٹم ہے، اتنا منظم ہے، اتنا منظم ایک نظام ہے کہ اس میں آپ کو اس کی ضرورت، مطلب اگر کوئی کل ذہن بھی ہے، اگر کسی کے اندر عقل اتنی نہیں، اور انسانوں کی اکثریت آپ کو معلوم ہے ایسی ہی ہے، تو اس کو ان فیکلٹیز کو یوز کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور ان کو نہ یوز کرتے ہوئے بھی وہ اس حقیقت تک، اللہ تک پہنچ جائیں. ریلیجن کی ضرورت اس لیے، اور ہمارے ٹائمز میں 21 سینچری میں اس لیے کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ہم جس زمانے میں ہم ہیں، وہ پیک مٹیریلزم کا دور ہے. پیک مٹیریلزم، مطلب آئی کانٹ سے کہ یہ پیک ہے، ہو سکتا ہے پیک اب آئے، لیکن یہ خالص مادیت کا دور ہے، خالص مادیت، مٹیریلزم اور کنزیومرزم، کہ بس ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں کنزیوم کر لیں، انسان زیادہ سے زیادہ دنیاوی ترقی کر لے، جو کہ اچھا ہے، جو کہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن آ, لیکن اپنی ہدایت کے کاسٹ پر نہیں. اگر اس کی ہدایت زائل ہو گئی اس کریئر کو پانے میں، اور اس کے پریفرنسز ہی چینج ہو گئے، تو یہ ایک عذاب ہے. لیکن اگر اس کے پریفرنسز سارٹڈ رہے، تو یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، دنیا کا مل جانا، یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن تو جو انسان کی اب توجہ ہے، مطلب سارے کلچر، سارے سویلائزیشن، سارے کمیونٹیز کے، سارے اقوام کے لوگ، اب تمام لوگوں کی توجہ اس طرف ہے کہ کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ مٹیریل ویلتھ، کس طرح سے زیادہ دولت اور مال جمع کر لیں. تو ایسے دور میں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا انسان کی اتنی فیکلٹی تھی نہیں، انسان کو اتنی عقل، اتنا ریزن، اتنا انٹیوشن ہر انسان کو نہیں دیا گیا تھا، یا اگر دیا بھی گیا تھا تو وہ اس کو اتنا ریئلائز نہ کر سکا تھا. تو اب اس دور میں ضرورت مزید اس لیے ہے کیونکہ انسان کی پریفرنسز جو ہیں، جو انسان کی پریفرنسز کو بولیں گے، جو توجہات ہیں، جو توجہات کا مرکز ہے، اور جو انسان کی محبت کا مرکز ہے، وہ سب چیزیں جو ہیں ماں سوائے خدا ہیں، وہ سب چیزیں اس دنیا سے متعلق ہیں. تو اب انسان کی توجہ جب اس طرف ہے ہی نہیں، ریلیجن کی طرف، کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حقیقت ہے، مجھے کہاں تک جانا ہے، تو ایک تو اس کے پاس فیکلٹی نہیں تھی، دوسری مار یہ پڑی کہ اس کی توجہ بھی اس طرف نہ رہی. تو اب تو آپ بھول جائیں کہ کوئی انسان اس طرف پیش قدمی کرے گا بھی، مطلب کوئی نہیں، لیکن انسانوں کی اکثریت اس طرف پیش قدمی، یہ تو بھول جائیں بالکل. مطلب یہ تو اب قصہ ماضی ہے کہ انسان کے اندر اتنی فیکلٹی، اتنی عقل بھی ہو، اور اتنی صحیح ڈائریکشن بھی ہو، اس طرف توجہات بھی ہوں. اب یہ سب چیزیں دن پہ دن کم ہوتی جا رہی ہیں، جیسے کہ ہم مٹیریلزم میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو 21 سینچری میں اس لیے ہمیں ریلیجن کی اور زیادہ ضرورت ہے، ریلیجن کو واضح کرنے کی، صحیح انداز میں ایکسپلین کرنے کی، جو کہ ہم نے پچھلے کچھ دہائیوں میں، کچھ ڈیکیڈز میں نہیں کیا. مطلب کچھ لوگ یقیناً ہوتے ہیں، کچھ اسکالرز، بٹ ایکسیپشنز ڈونٹ کاؤنٹ. مطلب کچھ اگر استثناءات ہیں تو وہ رول تو نہیں ڈیفائن کرتے. مطلب استثناءات تو استثناءات ہیں، وہ تو ہر زمانے میں رہیں گے اور تھے. لیکن ایک رول یہ ہے کہ مسلمان فیل ہو چکے ہیں، عوام و خواص، اسلام کا میسج اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج، یہ اس دین کو پہنچانے میں، یہی حقیقت ہے. مطلب اس سے اگر منہ موڑنا چاہیں، تعویلات پیش کرنا چاہیں، ڈیفینڈ کرنا چاہیں، کرتے رہیں، لیکن اس سے حقیقت نہیں بدلے گی. تو اب میں نے آپ کے سامنے دو پوائنٹس بہت مطلب ٹینجیبل اور سالڈ پوائنٹس رکھے، کہ ایک تو تمام انسان ان ایبسٹریکٹ ریالٹیز کو اپنے ذہن میں سمجھ نہیں سکتے، وہ بہت مشکل ہے ان کو سمجھنا. وہ ایک انٹلیکچوئلس کی ایک بہت چھوٹی سی جماعت ہوگی ہر زمانے میں جو اس کو سمجھ سکے گی، اور جو اپنی فطرت، اور اب تو فطرت بھی خالص نہ رہی، فطرت بھی اتنی پرورٹ ہو گئی. مطلب جو لوگ اربن سینٹرز میں رہتے ہیں، مطلب جو ٹیئر 1 سٹیز میں رہنے والے، ٹیئر 2 سٹیز میں رہنے والے دنیا بھر میں، وہ سب جانتے ہیں کہ ہم دن پہ دن نیچر سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں. مطلب اپنا، ہمارا انیٹ نیچر، یا پھر وہ باہر مطلب
اللہ का पैदा करदा नेचर हो, दिन पे दिन दूरी बढ़ती चली जा रही है, तो फितरत से फासला दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो उस पर ये जुल्म, अब हम उन लोगों को टैकल करते हैं जो ये सब तानो तशनी करते हैं। क्या इंसान की क्या इंसान की इम्पैथी का, क्या इंसान की सिंपैथी का, क्या इंसान की जो एक कॉमन फ्रेटर्निटी है, ह्यूमन फ्रेटर्निटी, क्या उसका ये तकाजा नहीं, क्या उसकी ये ज़रूरत नहीं कि जिस हकीकत को सब लोग नहीं समझ सकते और वो हकीकत एक स्ट्रक्चर शक्ल में, मुनज़्ज़म शक्ल में किसी के सामने आ गई या किसी के पास है, तो वो उसकी तबलीग दूसरों तक करे। अगर ये नहीं है तो फिर क्या मतलब, लाइक जो हमारी गैदरिंग्स है, आई डोंट वांट टू इंसल्ट एनीवन, बट हमारी जो गैदरिंग्स है, जो नॉर्मल जो हमारी जो इज्तिमाआत होते हैं, सेकुलर लिबरल इज्तिमाआत, या हम जैसे गॉसिप कर रहे हैं, तो क्या है, एवरीथिंग इज गॉसिप। मतलब अब इंसान इतना नीचे आ चुका है कि अब मतलब मुझे तो, मैं जब अपने दोस्तों वगैरह से बात करता हूँ, गॉसिप के अलावा कोई टॉपिक आता है तो वो बड़ा एक वैसा मालूम होता है कि क्या, एक तो इतने वक्त में एस्केप करने का मौका मिला, बातचीत हुई, और उसमें भी ये सारी बातें, इतनी सीरियस बातें, एब्स्ट्रैक्ट रियलिटीज की बात लेके बैठ गए। तो तमाम तर जो हमारी गुफ्तगुएं हैं और तमाम तर जो मीटिंग्स हैं वो सब गॉसिप हैं। और गॉसिप में भी अल्लाह माफ करे, उसमें इतनी गीबत, तमाम तर चीजें अजीब व गरीब, मतलब ठीक है, मतलब वो सब बातें भी, गॉसिप भी होनी चाहिए इन इन अ वेरी बैलेंस्ड अमाउंट, मतलब थोड़ी अमाउंट में। ऑब्वियसली इंसान को एस्केप करने के लिए ऐसी बातचीत भी चाहिए रोजमर्रा की। गॉसिप इज लाइक फाइन, बट इन लिमिटेड अमाउंट्स। लेकिन अगर तमाम कन्वर्सेशंस गॉसिप की शक्ल इख्तियार कर लें, तो फिर तो मैन इज डूम्ड। तो ये सारी बात मैंने आपके सामने पेश करी। अब मैं आपके सामने एक बहुत जबरदस्त शख्सियत का कौल पेश करूं, फ्रिजॉफ शुआन। शायद आप में से कुछ लोग वाकिफ हों। फ्रिजॉफ शुआन इज अ फ्रेंच मेटाफिजिशियन, and he is also considered the father of traditionalist school of thought, and he is like among the leading metaphysicians of the last century. इनका इंतकाल हुआ है 1998 में। इनका बाद का नाम था शेख ईसा नूरुद्दीन। तो पेरिनियलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की बहुत मेजर पर्सनालिटी। और मतलब हम ताकि किसी को कोई गलत एज अ मेटाफिजिशियन, तो उनका एक बहुत बेमिसल कॉल है दैट विथ प्लेटो, प्लेटो मतलब प्लेटो, प्लेटो को उर्दू में बोलते हैं हम अफलातून। प्लेटो को बोलते हैं अफलातून गालिबन, अफलातून या सोक्रेटिस सुकरात। और हाँ, प्लेटो इज अफलातून। कि अफलातून से, विथ प्लेटो यू कैन नॉट सेव एवरीबडी। प्लेटो से आप सबको नहीं बचा सकते, क्योंकि प्लेटो का डिस्कोर्स जो है वो इतना एलिटिस्ट है, इतना ज्यादा मुश्किल है, कि सिर्फ उसको जो फिलोसॉफिकली ट्रेंड लोग हैं और हाईली एजुकेटेड लोग हैं ह्यूमैनिटीज में, सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। मतलब एक मखसूस तबका ही प्लेटो को पढ़ सकता है। विथ प्लेटो यू कैन नॉट सेव एवरीबडी, बट विद रिलीजन यू कैन सेव द लास्ट मैन। बट विद रिलीजन यू कैन सेव द लास्ट मैन। मतलब रिलीजन से, जो बिल्कुल आखिरी आदमी है हर लिहाज से, बिल्कुल कतार के आखिर में खड़ा है, उसको भी आप बचा लेंगे। रिलीजन इसलिए जरूरी है। उनका नाम है फ्रिथजॉफ शुआन। फ्रिथजॉफ शुआन, फ्रेंच मेटाफिजिशियन। और हमारे ट्रेडिशनलिस्ट भी ये अर्ज करते रहे हैं कि ये जो दीज आर टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इतने क्राइसिस हमें घेरे हुए हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, सोशल हो, इंटेलेक्चुअल हो, साइकोलॉजिकल हो, फैमिली में हो, या रिश्तेदारों में, दोस्तों में, इतने क्राइसिस में हम घिरे हुए हैं इस वक्त, दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, सबसे जरूरी काम जो इस वक्त है करने का, सबसे जरूरी काम जिसको अभी से शुरू कर देना चाहिए, इज टू ड्रॉ ए नॉज आर्क। नॉज आर्क मतलब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। इस टाइम सबसे जरूरी काम है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, और जाहिर है हम एक मेटाफोरिकल और एक हम लिटरल सेंस में बात नहीं कर रहे, मेटाफोरिकल, हम
नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को बनाएं, to draw the Noah's Ark. Like it's a literal phrase. To draw a Noah's to draw Noah's Ark. नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को बिल्ड किया जाए कि जिसमें लोगों को दावत दी जाए कि जल्द से जल्द इसमें आ जाओ, अदरवाइज आने वाला टाइम इतना टमल्चुअस है, इतने ज्यादा आफात आने वाली हैं और आ रही हैं, हम देख रहे हैं चारों तरफ दिन पे दिन आफात बढ़ रही हैं, अमवात बढ़ रही हैं, कहीं जेनोसाइड हो रहा है, कहीं कहीं गुमराही है, कहीं यू नो कहीं परवर्जन है, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ इविल, मतलब इविल शैतान ने दुनिया की कमान अपने हाथ में संभाल ली है। और जो गुड हैं, जो गुड को संभालने वाले हैं, वो इतने कमजोर और इतने इतने मुजमहिल उनके आज़ा हैं, वो इतने हैंडीकैप्ड हैं कि लाइक नो ऑफेंस टू एनीवन, कि वो इस लायक ही नहीं कि वो गुड को रिप्रेजेंट कर सके। और इविल इविल तो सर चढ़कर बोल रहा है, तो बुराई का दौर दौरा है। इसमें सबसे जरूरी काम है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तामीर की जाए, जिस पर लोगों को मदऊ किया जाए कि भाई आओ इस कश्ती पर बैठो। तो रिलीजन विल टेक द फॉर्म ऑफ ए नोआज आर्क। रिलीजन जो होगा उसमें, क्योंकि बाकी चीजें इतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इतनी मुनज़्ज़म नहीं है, मुनज़्ज़म सिर्फ रिलीजन है। अच्छा, मैं आपके सामने, मुझे याद नहीं रहा, एक आउटलाइन पेश करना। हम इस सेशन में तो हमने बिल उमूम बात करी मजहब के बारे में, मजाहिब के बारे में, दैट व्हाई रिलीजन इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन मैंने आउटलाइन बनाई थी सेशंस की कि इस सेशन में तो हम बात करेंगे व्हाई रिलीजन इज इम्पॉर्टेंट, आम बात होगी, लेकिन उसके बाद वी विल डेल्व इनटू डिटेल्स। हम जो है यू नो स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, खुसूसन इस्लाम के बारे में। मतलब आज के सेशन में था दैट व्हाई रिलीजन, मजहब क्यों जरूरी है और मजहब क्यों सबको बचाने के लिए इस वक्त जरूरी है। अगले सेशन में इंशाल्लाह हम जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि इतने मजाहिब हैं, इतने जेन्युइन रिलीजन्स हैं, मेजर रिलीजन्स इतने हैं, चलिए इतने भी नहीं कहें तो मेजर रिलीजन्स 5-6 तो हैं, तो उसमें इस्लाम ही क्यों, इस्लाम ही क्यों, बाकी बुद्धिज्म क्यों नहीं, सनातन धर्म क्यों नहीं, क्रिश्चियनिटी जूडाइज्म क्यों नहीं, मतलब ये तो मेजर रिलीजन्स हैं ऑब्वियसली, कन्फ्यूशनिज्म क्यों नहीं, इस्लाम ही क्यों। आज हमने गुफ्तगू करी इस बारे में कि मजहब ही क्यों, और अगली इंशाल्लाह जो नशिस्त होंगी उसमें बात करेंगे कि इस्लाम ही क्यों मजाहिब में। और इसमें लाइक बहुत मैंने काफी सारे पॉइंट्स लिखे थे, जिसमें से अभी मैं सिर्फ गालिबन 2 पॉइंट्स पर ही बात कर चुका हूँ, जो कि बहुत तफसील तलब थे, इसलिए मैंने तफसील जरूरी समझी। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता देंगे कि कितना वक्त हो गया इस सेशन को? 1 घंटा? 50 minutes, I guess. 50 मिनट्स? 50 मिनट्स, ऑल राइट ऑल राइट। तो हाँ, एक जो पिछला पॉइंट था उस पर थोड़ी सी, हाँ राइट, तो उस पर हम थोड़ा और इम्फेसाइज करें कि जो मजाहिब हैं, और मजाहिब उसके बाद आपको मालूम है तदरीजन जैसे इंसान का सोशल एवोल्यूशन होता गया, उसके बाद इस्लाम को फाइनलाइज कर दिया गया। उसके बाद कहा गया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम के आ जाने के बाद और इस्लाम के कबूल करने के बाद अगर कोई दूसरी चीज़ों को तलाश करेगा, दूसरा कोई रास्ता तलाश करेगा, तो हम उससे वो कबूल नहीं करेंगे। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। मतलब दीन हनीफ के आ जाने के बाद, मुकम्मल हो जाने के बाद, हम कोई दूसरा रास्ता, मतलब उसने ये कबूल कर लिया लेकिन उसके बाद भी वो इस फिक्र में रहा कि कोई दूसरा रास्ता, कोई, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे रिलीजन्स को पढ़ना नहीं है या उनके साथ एक डायलॉग नहीं करना। मतलब यही तो हमारी बदकिस्मती है कि ना डायलॉग डायलॉग का सलीका था, मतलब क्या कहें।
نہ دعوت کا سلیقہ ہے، نہ ڈائلاگ کا سلیقہ ہے، نہ دوسرے ریلیجنس کو جانا. اچھا دوسرے ریلیجنس کو ہم مسلمانوں کو میں دیکھتا ہوں مسلم لائک اسکالرس اور اسپیکرس کریٹیسائز کرتے ہیں، تو دیٹ از اے ویری سپرفیشیل کریٹیسزم. بالکل سطحی سا ایک وہ ہوتا ہے، سطحی سا جائزہ. تو ان لوگوں کو بآسانی یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ نے ہمارے ریلیجن کو جانا ہی نہیں اور آپ نے سطحی سطحی سی باتیں جان کر آپ نے اپنی یہ تنقید شروع کر دی. اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، اور واقعی کوئی اہمیت نہیں ہے، واقعی کوئی اہمیت نہیں ہے. کہ کچھ پتا نہیں، بس موٹی موٹی چیزیں اٹھائیں کہ ان میں یہ کمی ہے یہ کمی ہے. مطلب ہر چیز میں ایک سطحی پن ہے. مسلمان جو بھی چیز پڑھیں گے، جو بھی چیز پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے سمری پڑھ لی، انالیسس پڑھ لیا، اور جو پورا کنٹینٹ تھا وہ رخصت ہوا. تو پھر کیوں سامنے والا آپ کی بات کو کیوں مطلب توجہ دے؟ اس لیے توجہ نہیں دیتے ایک میجورٹی کی بات کو، کیونکہ دوسروں کو جانتے نہیں، ڈھنگ سے پڑھتے نہیں. اور مطلب یہاں بھی میں وہ عرض کروں گا کہ وہ کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لے آتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ یا کسی اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب وہ ان کے پاس غالباً بائبل یا اس طرح کی کوئی پرانا صحیفہ لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا. لیکن علماء لکھتے ہیں یہ منع فرمانا، یہ منع فرمانا ان مطلب یہ منع فرمانا ایک ایسی اسٹیج پر ہے جبکہ آپ کی اپنی بات پوری نہیں ہوئی، جبکہ دین حنیف ابھی تکمیل کے مراحل سے گزرتے ہوئے اپنی تکمیل تک نہیں پہنچا. تو یہ بات جب کی ہے. اور اگر ہم اب اس بات کا اطلاق کریں گے آج کے زمانے میں، تو یہ بات صرف ان لوگوں پر اپلائی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول. علماء لکھتے ہیں جو اپنے ٹریڈیشن کا نالج نہیں رکھتے، جو اسلام کا نالج نہیں رکھتے، they should not read about other religions or learn other religions. اور اگر کسی کو قرآن نہیں معلوم، کسی کو اسلام کا ایک پینورامک جو ویو ہے، پینورامک مطلب جو سارے اسپیکٹس کو کور کر لے، اگر کسی کو اس کا اندازہ نہیں، اس کو اس کی ڈیٹیلز معلوم نہیں، اس کا ایک چلو رف اندازہ ہی ہو، اور وہ اگر بائبل پڑھنے لگے یا اپنشد پڑھنے لگے تو اٹس اے رسکی روڈ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا اطلاق، اس حدیث کا اطلاق یہاں ہوگا نہ کہ بالعموم. کچھ مطلب کچھ لوگوں نے بڑی بھول کری علماء نے، اس کا اطلاق جب بالعموم کیا گیا، جب آپ تو پھر کہیں کی دعوت، پھر مطلب دعوت کا کیا بیس ہوگا جب آپ سامنے والے کے ذہن کے پریمیسیز کو اور اس کی فکر کی پریمیسیز کو، اس کی اسپرچول پریکٹسز کو نہیں جانتے، تو آپ کہاں سے اس کے ساتھ ڈائلاگ کر سکیں؟ تو یہ بہت بڑا ایک ٹریجڈی ہے. مطلب سب نے نہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی رہا کہ جو اس کا اطلاق کیا گیا کہ نہیں، بالکل نہیں پڑھ سکتے. یقیناً پڑھ سکتے ہیں، یقیناً پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ انسان کو اپنے ٹریڈیشن کا صحیح نالج ہو، صحیح علم ہو. تو جی، تو بات یہاں تھی کہ یہ جو اسلام ہے، تو یہ جو وحی ہے، بیسیکلی وحی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت انصاف کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں. ہر انسان کے، اس کی تمام چیزیں اس کی مخلوق ہیں، چاہے وہ کوئی مائکرو آرگینزم ہو یا کچھ ہو، وہ تمام چیزوں کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں. اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کا جو میگنا کارٹا ہے، مطلب اسلام کا جو ایک ہے حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. حقوق العباد میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ انصاف ہے، وہ انصاف ہے. تو اب کیا جس نے انصاف دیا وہی انصاف نہ کرے گا؟ وہ تو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے. وہ تو انسان کے اندر انسان کی وہ انصاف کی جو صفت ہے وہ انسان کے اندر رکھنے والا ہے. تو وہ سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے. تو اس کے صفت انصاف کی یہ کا مظہر ہے وحی. ظاہر ہے تمام انسانوں سے تو براہ راست بات نہیں کی جا سکتی، اس سے تو محض ایک انارکی پھیل جائے گی. اس لیے کچھ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا گیا، کچھ ایسی پاک ارواح، کچھ ایسی سیکرڈ سولز کا انتخاب کیا گیا کہ جن کو وہ میسج دیا جائے براہ راست اور وہ اس میسج کو کنوے کریں، اور ان کے چلے جانے کے بعد
وہ ذمہ داری ان کے فالوورز پر آ گئی کہ وہ جو ہدایت لے کر آئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو ایکسپولیٹ کرنے کی، اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ذمہ داری اس ان کے حواریین پر یا ان کے صحابہ پر یا ان کے فالوورز پر یا ان کے ڈسائپلز پر یہ ذمہ داری آئی. لیکن بدقسمتی سے ہوتے ہوتے انہوں نے بہت بخوبی اپنا کام انجام دیا، مطلب بخوبی انجام دیا، لیکن ہوتے ہوتے بات یہاں تک آئی جو ہمارے زمانے تک آئی. اب آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. تو تو ریلیجن ہی انسان کو پرپس پرووائڈ کرتا ہے. انسان کی بیسک نیڈز تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن ایک الٹیمیٹ پرپس جس کے بغیر، جس کو پرنسپل پرسپیکٹو بنائے بغیر ہر چیز ایک وائڈ ہے، ہر چیز ایک محض دھوکہ ہے، لہو و لعب ہے، جس کو پرنسپل پرسپیکٹو بنائے بغیر. اب میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تمام چیزیں جو انسان دنیا میں کر رہا ہے یہ تمام چیزیں بے مقصد ہیں، یقیناً با مقصد ہیں، اور یقیناً اگر ان کو صحیح ڈھنگ پہ کیا جائے تو یہ اسی آیت میں ہم ان کا مطلب اطلاق کر سکتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت محض کوئی نماز یا کوئی روزہ محض عبادت نہیں، یقیناً ہے وہ عبادات، لیکن عبادت ایک بہت وسیع تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت وسیع ٹرم ہے. انسان کی زندگی کا لمحہ لمحہ، انسان کی ہر چوائس وہ عبادت کے زمرے میں آ جائے گی. تو اگر وہ چیزیں کسی پرنسپل پرسپیکٹو کے تحت ہیں اور وہ پرنسپل پرسپیکٹو اللہ ہے، خدا واحد ہے، وہ حقیقت ٹرانسینڈنٹ ریالٹی ہے، تب تو یہ تمام چیزیں میک سینس. ادروائز اگر آپ نے اسی کو ایکویشن میں سے غائب کر دیا اور آپ نے یہ کہا کہ انسان کا لائک لمٹ یور گاڈ ٹو یور ماسک اور سمویئر ایلس، تو جہاں آپ نے یہ کہا پھر کوئی مقصد باقی نہیں رہا. کہ مطلب معاذ اللہ دس از لائک قول کفر، نقل کفر نہ باشد. You have chained God in your religious places and now you are out here to do anything you want. پرنسپل پرسپیکٹو کہا رہا، جو پرنسپل پرسپیکٹو تھا اس کو تو آپ قید کرائے مسجد میں یا جہاں بھی. تو مطلب سیکولرزم، لبرلزم ان دیئر لائک اپنی بناوٹ میں یہی ہے. مطلب اس کے اوپر ایک الگ سیشن کیا جا سکتا ہے، اینڈ دس از اے ٹاپک فار اندر ڈے، کہ سیپریشن آف انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو، سیپریشن آف مین فرام گاڈ. کہ انسان کو نہیں، مطلب گاڈ کو اس حد تک رکھو، ریلیجن کو اس حد تک رکھو کہ کلچرل پریکٹسز ہیں، عید منا لی ہم نے عید الاضحیٰ منا لی، یا چلو عید میلاد النبی منا لی، ٹھیک ہے یہ سب منا لیا، بہت بہت کافی ہے. ریلیجن کلچرل پریکٹسز ہیں بہت کافی، سلام کر لو اور انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ دو. اور گاڈ کو آپ کہاں تک رکھیں؟ گاڈ کو آپ رکھیں لائک نہیں، ریلیجن کو رکھیں آپ اپنی سائیکولوجیکل نیڈز پوری کرنے کے لیے، کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو اب انسان سے غم برداشت نہیں ہو رہا تو اب وہ سورہ یاسین پڑھ کے اپنا غم ہلکا کر لے. مطلب یہی کہا جاتا ہے نا ریلیجن کے کریٹکس میں اوور ٹائم. ان لوگوں نے جتنی بھی کریٹیسزم پیش کرے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ مذہب یا تو انسانوں کو جمع کرنے کے لیے ایک اسٹرکچر ہے جس کی ہمیں مزید کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اب مور سوشلی ایوالوڈ اسٹرکچر ہمارے پاس ہیں. اور دوسرا یہ کہ انسان کی کچھ نفسیاتی ضروریات ہیں، کچھ انسان کو غم ہو جاتا ہے، کبھی خوشی ہو جاتی ہے، کچھ کلچرل نیڈس ہیں، کچھ انسان کو کرنے کو چاہیے، تو اس تک ریلیجن کو رکھو، مطلب اپنی سائیکولوجیکل نیڈس پوری کرنے کے لیے اس سے آگے نہ بڑھنے پائے. تو شاید ہم یہاں ریپ اپ کرتے ہیں اس پرٹیکولر سیشن کو، اور انشاءاللہ دیر از اے لاٹ مور باذن اللہ. تو ہم یہاں شیئر کرتے ہیں. امید ہے کہ جو باتیں میں نے صحیح کہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایبزارب کرنے کی، انٹرنلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور جو بات غلط نکلی وہ آپ کے حافظوں سے محف فرمائیں۔ وما علینا بلاغ المبین۔